السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے ہی آپ یہ لفظ سنتے ہیں تربیت اولاد، تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ جی، گرومنگ. ٹھیک ہے، آپ کے بچے کی گرومنگ ہو اور بیہیویئر اچھا ہو اور اچھا انسان بنانا. ٹھیک ہے، اللہ کی ہدایت کی طرف جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. بالکل، یعنی کہ جو ہماری غلطیاں ہیں ہمارے بچے وہ ریپیٹ نہ کریں. جی، اور کچھ؟ سب سے اچھا بن جائے. میں نے پرسنلی آبزرو کیا یہی ہوتا ہے پیرنٹس کا گول کہ وہ دنیا میں مطلب سب سے اچھی اس کی ایجوکیشن ہو، سب سے اچھی اس کی جاب ہو. جی، فرسٹ آئے. ایک کلاس میں 28 بچے ہیں اگر، اور ہر ماں اپنے بچے کو ایک جوتا دکھا رہی ہے گھر میں کہ اگر تم فرسٹ نہ آئے. یہ بات یہاں پہ تو بہت اچھی لگتی ہے اور ہم واقعی سوچتے بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف لپ سروس کرتے ہیں، ہماری کوشش بھی ہوتی ہے. آپ لوگوں کا یہاں آنا بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا کنسرن ہے، آپ اس کے لیے پریشان ہیں، آپ سوچتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے جوتے پہن کے باہر نکلیں گے اور جب آپ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ دنیا کو دیکھیں گے اور آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں گے جہاں کوئی آپ کو بتا رہا ہوگا کہ ان کا بچہ کیسے اسکول میں پڑھتا ہے، کیسے ٹیلنٹس ہیں اس میں، اور وہ ان ٹیلنٹس کو کیسے وہ استعمال کر رہا ہے، تو یہ جو آپ کی پلاننگ ہے نا اچھا انسان بننے کی، اور جو آپ ابھی ڈیفینیشن لے کے چل رہے ہیں اچھا انسان بننے کی، یہ سب زیرو پہ آ جائے گی. میں اپنے بچے کو بتا رہی ہوں بیٹا دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا، صدقہ جاریہ بننا ہے، آخرت دیکھنی ہے. لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا کہ کسی نے اتنی اچھی جاب لی، کوئی بات نہیں اگر اس میں کوئی حرام چیزیں بھی تھی، اس میں کوئی ایسی جگہ کی نوکری تھی جہاں سے تھوڑا بہت حرام آ گیا، لیکن گھر تو بن گیا نا، گاڑی تو نہیں آ گئی نا، اور اپنے پاؤں پہ بہت اچھی طرح سے کھڑا ہو گیا. سب سے بڑا کنفیوژن ہمارا یہیں پہ ہے. ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. ہماری جو وہ ممتا ہے نا وہ بس ختم ہو جاتی ہے جب ہم اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. پھر نہیں ہمیں خیال آتا، پھر ہمارے پاس اتنے ریزنز ہیں کہ شاید میں اگر آپ میں سے کسی کو یہاں بٹھاؤں تو میں ہار جاؤں گی، آپ جیت جائیں گے. جو آپ اپنے لاجکس اور ریزنز بتائیں گے کہ کیوں دنیا میں کامیاب ہونا ضروری ہے. تو ایجوکیشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے دین میں امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارا دین بھی اس کی طرف ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو، لیکن اس کے ساتھ کیا کیا کمپرومائزز ہو رہے ہیں یہ ہم نہیں سوچتے. اسی طرح مینرز ہم ضرور بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں. آپ میں سے کون ہے جو کہے گا میں نہیں چاہتی میرے بچے کو مینرز آئے؟ لیکن اس کے ساتھ ہماری ایک ٹیگ لائن جاتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، تم نے ایسے کام کیا، سب کے سامنے انسلٹ کر دی. وہ سارے مینرز صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں بڑے فٹ نظر آئیں اور مجھے دیکھ کے لوگ کہیں کتنی اچھی ماں ہے، کتنی اچھی تربیت کی ہے. اور پھر آپ دیکھیں جب دنیا کا مقابلہ دین کے ساتھ ہوتا ہے نا تو سب سے پہلی چھٹی کس چیز کی ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز ہم کون سی چھوڑتے ہیں؟ دین چھوڑتے ہیں. سب سے پہلے ماں کس چیز کی چھٹی کروائے گی؟ دین کی، قاری صاحب کی، نماز کی، ہر اس چیز کی چھٹی کروا دی جاتی ہے جہاں لگے کہ دنیا ہماری کمپرومائز ہو گئی ہے. تو پھر آپ کیسے سوچ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کا فوکس صحیح ہوگا؟ آپ کے بچے کا کبھی فوکس صحیح نہیں ہو سکتا. فوکس ہم نے وہ رکھنا ہے جو ہمارے رب نے ہمیں دیا. اس سے آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. کیا فوکس ہے؟ جو سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے تو آپ کے پاس کرائیٹیریا کیا ہے کہ آپ نے اپنے پر کام کرنا ہے. یہاں سے نا ہمیں بڑا اسٹرانگ میسج ملتا ہے کہ رول ماڈلنگ کتنی اہم چیز ہے.
کو انفسکم کا ہے نا, یہ تو نہیں کہا بس اپنے بچوں کو بچا لو, اب تمہاری تو زندگی گزر گئی. یہ پاسبل ہے کہ آپ کچھ اور کریں اور آپ کا بچہ کچھ اور کرے؟ ناٹ پاسبل, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے اپنے آپ کو دیکھو. کیا تم بچ جاؤ گی جو کام کر رہی ہو اپنی زندگی میں؟ اپنی گفتگو لے لیں, اپنے ریلیشنز لے لیں, اپنی عبادات لے لیں, اپنے سارے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, ہمیں بار بار سوچنا ہے. ہم میں سے کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. ہم کوئی نہ کوئی کام ایسا کر رہے ہوں گے جو ہماری سٹرگل ہی ہوگی. کچھ ایسی سٹرگلز ہوں گی جو لگاتار ہوں گی, اور کچھ ایسی ہوں گی کہ کرتے کرتے وہ کام میں ڈپ آ جائے گا. جیسے نمازوں میں لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنی اچھی نمازیں پڑھتی تھی, بس آج کل دل نہیں چاہ رہا, آج کل دعائیں نہیں اتنی پڑھی جا رہی. وہ تو پارٹ ہے نا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری کوشش دیکھوں گا. لیکن کچھ چیزیں ہم اس کو جسٹیفائی کر کے غلط کر رہے ہیں, تو پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے. جب ہم اپنے آپ کو بچائیں گے نا, تو آپ سمجھیں کہ 70% کام تو آپ کا ویسے ہی ہو گیا. وہ آپ کو کرنا ہی نہیں پڑنا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور سیکھ رہا ہے. آپ کو اسے کچھ نہیں بتانا پڑے گا. کچھ چیزیں وہ کرے گا, خاص طور پہ جیسے جب وہ جوانی کی طرف جاتا ہے, ہٹ اینڈ ٹرائل ہے, تھوڑے سے بچے گانے بھی سن لیں گے, کچھ فلمیں بھی دیکھ لیں گے, کچھ آپ کے سامنے کریں گے, کچھ چھپ کے کریں گے, کسی سے چیٹ بھی کر لیں گے. چھوٹے ہوں گے تو شاید 1-2 دفعہ جھوٹ بھی بول لیں گے کہ ڈانٹ نہ پڑ جائے. یہ سارے کام بچے کریں گے. لیکن ان کے ذہن میں جو امپرنٹ بن رہا ہے نا, جو وہاں کوڈنگ ہو رہی ہے, وہ ہے جو وہ آپ کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. اور اس کا ثبوت ہم سب وہ لوگ ہیں جو عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے بچے جوان ہیں. اور کئی دفعہ جب ہم آواز لگاتے ہیں اپنے بچے کو کسی کام سے روکتے ہیں, ٹوکتے ہیں, لگتا ہے ہماری اماں بول رہی ہیں. اسی لیے آپ نے اپنے بچوں کی جس چیز کو درست کرنا ہے, آپ اپنی وہ چیز درست کریں. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے پڑھائی کریں؟ آپ میں سے کتنے لوگ پڑھائی کرتے ہیں؟ کہ لو میں نے تو BA کر لیا, ماسٹرز کر لیا, اب تو بھول گئی, اب میری کوئی عمر رہی ہے. نئے کورسز ہیں, آن لائن کورسز ہیں, کمپیوٹر سیکھنے کی چیز ہے, آج کل کی ٹیکنالوجی ہے. چاہے آپ کہیں کہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے, تو بچہ بھی تو یہ کہتا ہے میرا پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں بچہ بہت نرمی سے گفتگو کرے, تو ہم ہر ایک کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے میں صبر آ جائے, تو ہم بھی تو صبر لائیں نا. جب سیل لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے, جب شادی پہ کھانا کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہمارا بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے. میری اماں جو صبر کا کہہ رہی تھی, شوٹ لگا کے گئی اور سارا سیلڈ ڈال کے لے آئی. میری اماں سے کسی چیز پہ صبر نہیں ہوتا. راستے میں ٹریفک کو گالیاں, پھر کبھی حکومت کو گالیاں, اور مجھے کہتی ہے بیٹا کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کرتے, کسی کو برا نہیں کہتے. جو چیز آپ اپنے بچے کی ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنی ٹھیک کر لیں. فوراً ہو سکتا ہے آپ کو وہ رزلٹ نہ ملے, لیکن آنے والے سالوں میں آپ اس کا اثر دیکھیں گے. دوسری چیز کیا ہے, وہ اہلیکم نارا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں پہ, اپنے گھر والوں پہ کام کرنا ہے, جو ہمارے اہل ہیں, جو ہمارے نیچے آتے ہیں, ہماری سپرویژن میں آتے ہیں. اور کیا کہا, کیا کرنے, ان کو آگ سے بچانا ہے. آپ کی کامیابی وہ ہے کہ آپ کا بچہ آگ سے بچ گیا. اگر آپ کا بچہ آگ سے نہیں بچا, اس نے GPA 4 لے لیا, اس نے 15 میڈل لے لیے, اس نے آگے پڑھنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے اسکالرشپس لے لیے, اور اس نے اپنی فیلڈ میں بہت ایکسیل کیا, لیکن آگ سے نہیں بچا, لاسٹ. آپ امیجن کریں نا, وہ بچہ جس کے لیے آپ راتوں کو جاگ رہی ہیں, آپ نے اپنا دن رات اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے. میں ایسی ماؤں کو جانتی ہوں جو کھانا نہیں کھاتی ہیں اگر بچہ کھانا نہ کھائے. جب وہ بچہ کوئی پیپر دینے, ایگزام دینے جاتا ہے, وہ دعائیں پڑھتی رہتی ہیں, کتنی دفعہ صدقہ نکالتی ہیں. نماز کے بعد ان کی دعائیں اس لیے نہیں ختم ہوتی کہ وہ اپنے بچے کے لیے سب کچھ مانگ رہی ہیں, لیکن کیا وہ سوچ رہی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو آگ سے بچایا؟ آپ کو پھر یہ بھی پتا ہو نا آگ سے بچانے والی چیزیں کیا کیا ہیں. نماز سب سے پہلے, تو نماز بچہ پڑھتا ہے, سکھائی تھی, اور جو نہیں پڑھ رہا اس کے لیے کتنی دعا کی تھی. تہجد میں اٹھتی ہیں, اللہ کے آگے روتی ہیں, میں اتنی کوشش کر رہی ہوں میرے رب میری بات میں بھی اثر ڈال دے, مجھے وہ حکمت بھی سکھا دے, میرا بچہ نماز پڑھے, نہیں تو یہ میرا بچہ گیا آگ میں. اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں, آپ قرآن پڑھیں, آپ احکامات پڑھتے جائیں, کس کس چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا تو آگ, یہ کیا تو آگ. لسٹ ہے نا. مجھے پتا ہے, میں بھی ماں ہوں,
میں بھی اس دنیا میں رہتی ہوں, میں بھی ایسے لوگوں سے ملتی ہوں جو مجھے اپنے بچوں کی کیا کیا چیزیں دکھاتے ہیں, کیا کیا سکسیسز دکھاتے ہیں, اور مجھے پتا ہوتا ہے میرا بچہ اس سے زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر میں اپنے بچے کو اس فیلڈ میں ڈالوں, لیکن میں اپنی ممتا کو دباتی ہوں تھوڑا. تو پھر میں اللہ سے بہت دعا کرتی ہوں, میں کہتی ہوں اللہ میرے رب مجھے ایسے فتنے میں نہ ڈالنا, مجھے دنیا کے فتنے میں نہ ڈالنا, میرے بچوں کو دنیا کے فتنے میں نہ ڈالنا. پھر بچے کو کچھ بھی سکھانے کے لیے آپ کو وہ حدیث یاد رکھنی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ بچہ فطرت پہ ہے, اور یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو دین دیتے ہیں. یہاں پہ بھی رول ماڈلنگ کی بات آ گئی. دیکھیں نا, آیت میں بھی یہی فوکس تھا کہ پہلے اپنے آپ کو درست کرو اور پھر بچوں کو کرو, اور یہاں پہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ بچہ تو فطرت پہ آیا, ہم ہی اس کو کبھی کچھ سکھاتے ہیں, کبھی کچھ سکھاتے ہیں, کبھی کسی ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں, کبھی کچھ اس کو کرواتے ہیں. آپ کو اپنے بچے کو صرف دنیا کی حد تک نہیں دیکھنا, یہ آپ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. لوگ کیا کہتے ہیں بڑھاپے کا سہارا, آپ مجھے بتائیے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے بچہ؟ نہیں ہوتا. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. اگر اللہ کی ذات چاہے گی تو وہ بچہ آپ کا خیال رکھے گا, اور نہیں تو ایسے حالات ہو جائیں گے کہ اچھے سے اچھا بچہ بھی آپ کو نہیں پوچھ سکے گا, آپ کچھ نہیں کر سکیں گے اس وقت. اسی لیے اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے, اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. ایک کیا ہے کہ اس نے کوئی نفع بخش علم چھوڑا, اس نے اپنی اولاد ایسی چھوڑی جو اس کے لیے دعا کرتی ہے, جو نیک اعمال کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی صدقہ جاریہ کا کام. تو نیک اولاد